دیجیے اس عورت کا. کام مہنگا ہے, علاج 40 دن کا کورس ہے, میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں. اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے, 40,000 کا خرچہ بھی ہے. کہا چلے گا. اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر لوں. روز جو چپڑ 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 جو چلتی ہے, پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں. دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس. انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی, گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی. کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے, شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے, جھگڑے صحیح کرنے کے لیے. وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے, یہ الگ ہے. جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے, جیسے گھر میں جائیں. تو ان کو طریقہ دے دیا. 2 گولیاں یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھے بیٹھے رہتے ہیں. خاتون آگ بگولا رہتی, اتنا لیٹ, سب کی فکر ہے ہماری ہی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے, کہاں گئے, کچھ بھی جواب نہیں, گولی منہ میں ہے. جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا, پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا. اب مجبور تھا بیچارہ, گولی تھی. اس کو جتنا چلانا تھا چلائی. کہا کہ ٹھیک ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نگلیکٹ کر رہے ہو, میں کوئی انسان نہیں ہوں, میرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہو. 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسے ہی شانت ہو چکی تھی, گولی بھی پگھل چکی تھی. لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی. دوسرے دن پھر رات کو آئے, پھر منہ میں گولی تھی. آج پھر وہ چلانے لگی. لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گیا. دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے, لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا, کچھ بھی بول رہی ہوں جواب نہیں دے رہا. تو خاموش رہی. تھوڑا ہی آج چلائی, اور اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی ہو. تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے. عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا, اس کا مطلب طبیعت خراب ہے. قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 2 دن سے بالکل منہ چھپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں, رونق ختم ہو گئی گھر کی, کچھ تو بولو. کہا نہ, گولی ہے منہ میں. کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا, خاموش, تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی. گئی سیدھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے. مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر دے, اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے. وہ دعا کرتی رہی. میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا, گولی تھی, اور سو گئے. چوتھے دن وہ پیر پکڑ کر بیٹھی. بتاؤ تو صحیح, پیر دباؤں کہ سر دباؤں, کیا خدمت کروں, کیا کھانا پسند کرو گے, میٹھا لوگے, فلاں کیا بناؤں تمہارے لیے. شوہر کو لگا حکیم صاحب کی دوائی تو بہت کام کی ہے, بہت کام کی ہے. 3 دن کے اندر مزاج بدل دیا. گولی میں کھا رہا ہوں, اثر بھی بیگم کو ہو رہا. پھر اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس پیسے پورے لے کر کے گئے. کہا کہ 3 دن میں ہی گولیاں بہت اثر دکھائی ہیں, 40 دن کے کورس میں پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے, آپ پورے پیسے لے لیں, آپ کا بڑا احسان ہے. گھر شانت ہو گیا. میری بیوی میری محبت میں پاگل ہے, جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے. حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے, کون سی جڑی بوٹیاں ہیں, کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو؟ حکیم صاحب نے کہا بیوقوف, کچھ نہیں, میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر, بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چھپ ہو جائے, علاج ویسے ہی ہو جائے گا.
ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ اکثر زندگیوں کی حقیقت ہے.